ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جگہ ایک ایسا آدمی رہتا تھا جو خود کو عقل کل تصور کرتا تھا۔ اس کی نظر میں دوسروں کی سوچ سمجھ اس کی بصیرت کے آگے ذرے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ایک روز وہ آدمی ایک جنگل سے گزرا۔ اس کی نظر ایک ایسے مور پر پڑی جو اپنے پروں کو خود ہی اپنی چونچ سے نوچ نوچ کر پھینک رہا تھا۔ اس عقل مند انسان کو یہ منظر دیکھ کر نہایت حیرانگی ہوئی۔ وہ مور کے نزدیک گیا اور اس حرکت کی وجہ دریافت کی اور بولا، اے مور، کیا تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے کہ خدا کی دی ہوئی اس قدر خوبصورت نعمت کو تو اپنے ہاتھوں خاک میں ملا رہا ہے؟ کیا تجھے یہ احساس بھی نہیں ہے کہ تیرے ایک ایک پر کو لوگ کس قدر عقیدت سے سنبھال کر رکھتے ہیں؟ قاری اسے قرآن میں رکھتا ہے، پھر تیری نازک پروں کی پنکھیاں بنا کر بطور شفا جھلنے کے کام آتی ہیں۔ تو اپنے خالق کی شاہکار مصوری سے ناآشنا ہے یا تیرے دماغ میں از خود اپنی وضع قطع ترتیب دینے کا غرور سمایا ہے؟ مور نے جب اس آدمی کے کلمات سنے تو پہلے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس رونے میں ایسا درد، ایسی تاثیر تھی کہ پھول پودے چرند پرند جس نے بھی اس کی آہ سنی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ دانشور یہ ماجرا دیکھ کر دل ہی دل میں بے حد شرمندہ ہوا کہ خواہ مخواہ اس نے مور پر تنقید کر کے اس کا دل دکھایا ہے۔ کاش وہ مور کے آنسوؤں کی زبان سمجھ سکتا۔ اس کے ہر آنسو میں ہزار جواب پوشیدہ تھے، لیکن وہ آنسوؤں کی قیمت سے بے بہرا انسان ان کی وقت کو کیا جانچ سکتا؟ آخر جب مور خوب رود ہو چکا تو اس دانشور سے یوں مخاطب ہوا، اے ناسمجھ انسان، افسوس، صد افسوس، تیرا وجدان، تیری سمجھ ابھی تک ظاہر کی خوبیوں میں گرفتار ہے۔ تو مجھے بیوقوف اور کم عقل اور ناشکرا ٹھہرانے پر تلا ہے۔ تیری عقل میں کیا یہ بات نہیں آتی کہ میرے پروں کی خوبصورتی ہی میری آزادی اور میری بقا کی دشمن ہے؟ یہاں روز ہی کتنے بے رحم اور سفاک شکاریوں سے اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے، جو میرے ان خوبصورت پروں کو حاصل کرنے کے لیے نہایت بے دردی سے میرا شکار کرتے ہیں۔ کتنے تیر انداز ہیں جو ان کے حصول کے لیے ہر وقت مجھ پر کمانے تانے رکھتے ہیں۔ اب روز روز ان مصائب کا سامنا کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اس لیے میری عقل اور دانش نے مجھے یہ راستہ دکھایا کہ یہ شکاری میرے لیے نہیں بلکہ ان حسین و جمیل پروں کے حصول کے لیے کوشاں ہیں اور طاق میں بیٹھے ہیں کہ کب میں ان کے تیروں کا شکار ہوں اور کب وہ گوہر مقصود حاصل کریں۔ سو اب میں ان پروں کو نوچ نوچ کر اس لیے اپنے وجود سے الگ کر رہا ہوں کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اے دانشور، دراصل یہ پر ہی میرا تکبر تھے، لیکن انہی پروں کی بدولت ہی میں مشکل میں گرفتار ہوا، اس لیے انہیں آخری سلام۔ اے دوست، تو بھی زیادہ راہ میں سامان تکبر کو خود سے دور پھینک دے اور اصل یعنی اپنی روح کی حفاظت فرما۔ یہی نجات کی آخری منزل ہے۔ اگر تو تکبر کی جال میں آ گیا تو گمراہی کا گہرا گھڑا تیرا انتظار کر رہا ہے، اس لیے ابھی سے سنبھل جا۔